بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اس حدیث مبارکہ میں جن 6 چیزوں کا ذکر ہے ان میں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر ہے، فرمایا جب بولو تو سچ بولو، اور فرمایا وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کے حق ادا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو یعنی حرام کاری سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، اور فرمایا اپنے ہاتھوں پر قابو رکھو یعنی ہاتھوں سے کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں جنت کی ضمانت دی گئی ہے، لیکن کس صورت میں کہ ہم ان 6 باتوں پہ عمل کریں۔ سب سے پہلے کہ جب بات کریں سچ بولیں۔ سچائی بہت بڑی نعمت اور اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت سے بھی پہلے صادق اور امین کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے۔ آج سچائی مفقود ہوتی جا رہی ہے اور جھوٹ کا چلن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سچ بولیں تاکہ اس کے نتیجے میں ہمیں اللہ کی رضا اور جنت نصیب ہو۔ فرمایا کہ وعدہ پورا کرو۔ وعدے کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا وعدے کو وفا کرنے اور عہد کو پورا کرنے کی تاکید اور تلقین کی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو 3 نشانیاں بتائی ہیں، فرمایا کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس کے میں بددیانتی اور خیانت کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کسی سے کوئی وعدہ کریں، خواہ وہ تحریری ہو یا زبانی ہو، اس وعدے کو پورا کریں۔ اور فرمایا تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی حفاظت کرو یعنی امانت کا حق ادا کرو، اس میں بددیانتی اور خیانت نہ کرو۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو یعنی اپنے آپ کو حرام کاری اور زنا سے بچاؤ۔ اور فرمایا کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت یعنی غض بصر کا جو حکم دیا گیا ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں جس کو دیکھنے کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند نہیں کیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اپنے ہاتھوں پر قابو رکھو یعنی اپنے ہاتھ سے کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی نہ ہم ہاتھ سے کسی کے اوپر ظلم زیادتی کریں، نہ کسی کا حق ماریں، نہ حرام مال کمائیں، اور نہ زبان سے کسی کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔